بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر رحمتیں اور سلامتی نازل فرما۔ السلام علیکم میرے سید اسلامک ٹیچر کے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، میں دعا گو ہوں اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو اور بیماریوں کو دور فرمائے، آمین۔ سید اسلامک ٹیچر کے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج جو عمل میں لے کر آپ کے لیے حاضر ہوا ہوں وہ قرآن کریم میں نازل کی گئی ایک سورت فاتحہ کی آیت نمبر 4 یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ہے۔ جو بھی میرا بھائی یا بہن اس وظیفے کو کر لے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ کیا انعام و اکرام فرمائیں گے، سب کچھ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ آپ سے بس ایک التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، چینل پر نئے ہیں تو سید اسلامک ٹیچر کو سبسکرائب بھی کریں اور صدقہ جاری سمجھ کر آگے بھی ویڈیو کو شیئر کریں، جزاک اللہ خیر۔ پیارے دوستو، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جو بھی اس کو جس بھی مقصد کے لیے کرے گا، جس حاجت کے لیے کرے گا، اللہ تعالیٰ ضرور اس میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اور اس ویڈیو میں آپ کو ایک واقعہ بھی سناؤں گا جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کا ہے۔ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ پیارے دوستو، آج کا خاص الخاص اور مجرب وظیفہ سورۃ فاتحہ کی آیت نمبر 4 ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ہے۔ 100 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے یہ آیت۔ اب یہ وظیفہ کب کس وقت کرنا ہے یہ توجہ سے سماعت فرما لیں۔ آپ نے دن میں یا رات میں کسی بھی وقت اس وظیفے کو کرنا ہے، کوئی وقت مقرر نہیں ہے، بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب بھی وظیفہ کریں تو قبلہ رخ ہو کر باوضو ایک طرف بیٹھ جائیں اور 11 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ جو بندہ ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور جب آپ 11 مرتبہ اول 11 مرتبہ آخر درود پاک پڑھیں گے تو آپ پر 220 رحمتیں نازل ہوں گی اور آپ کا یہ عمل مقبولیت کے درجے کو پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ میرے ساتھ بھی ایک مرتبہ پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی پڑھنی ہے، جس کا معنی ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس آیت میں ایک عاجزی ہے جو کہ بندہ اقرار کر رہا ہوتا ہے اپنے رب کے سامنے، تو اللہ کو اعتراف بہت ہی پسند ہے اپنے بندوں کا۔ وہ اللہ کو اپنا معبود حقیقی مان رہا ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اب ایک سچا واقعہ بھی سماعت فرما لیں، وہ بھی اسی کے متعلق ہے۔ ایک عورت حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئی، کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، آپ کا رب عادل ہے یا ظالم؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، تیرا ناس ہو اے خاتون، تو کیا کہہ رہی ہے؟ میرا اللہ تو سراسر انصاف کرنے والا ہے، وہ تو ذرا برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا قصہ کیا ہے؟ اس طرح تم کیوں کہہ رہی ہو؟ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میں ایک بیوہ عورت ہوں، میری 3 بچیاں ہیں اور میں ان کی پرورش کرتی ہوں، اپنے ہاتھ سے سوت کاٹ کاٹ کر بناتی ہوں۔ گزشتہ روز میں سوت کاٹ کر سرخ کپڑے میں لے کر بازار جا رہی تھی کہ اس کو بیچ کر بچوں کے لیے کچھ لے آؤں گی، تو راستے میں ایک پرندہ آیا اور سرخ کپڑے کو گوشت کا ٹکڑا سمجھ کر لے اڑا اور میں ہاتھ ملتی رہی اور میرے پاس اب کچھ نہیں تھا کہ میں اپنی بچیوں کے لیے اسے بیچ کر کچھ لا سکوں۔ وہ عورت داستان سنا ہی رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ آنے والے کو اجازت دی گئی اندر آنے کے لیے، تو جب دروازہ کھولا تو ایک ساتھ 10 تاجر اندر داخل ہوئے۔
اور سب کے ہاتھ میں 100 دینار تھے۔ ان سب نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، دینار ہماری طرف سے صدقہ ہے، آپ ان تمام کو کسی مستحق کو دے دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، ان کو میرے پاس لانے کا کیا سبب ہے؟ وہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، ہم ایک کشتی میں سوار تھے تو ایک زوردار آندھی چلی اور کشتی میں پانی داخل ہونے لگا۔ ہم میں سے سب نے نظر مانی، اے اللہ، اگر ہم بچ گئے تو آج تو ہم 100 دینار صدقہ کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ کی مدد آئی اور ایک اچانک پرندہ اڑتا ہوا آ گیا، اس کے منہ میں ایک سرخ کپڑا تھا اور اس میں سوت تھا۔ ہم نے وہ سوت نکال کر جلدی سے اس سوراخ کو بند کر دیا اور پانی اندر آنا رک گیا، تو ہم نے یہ نظر مانی تھی 100 دینار کی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اس عورت کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا، دیکھو تمہارا رب تمہارے لیے بحر و بر میں تجارت کر رہا ہے اور تم کہہ رہی ہو وہ ظالم ہے۔ جاؤ یہ دینار لے جاؤ، اپنی بچیوں پر خرچ کرو۔ پیارے دوستو، اس پورے واقعے سے کیا حاصل ہوا کہ ہم جو دعا مانگتے ہیں اپنی حاجت کے لیے تو کبھی فوراً وہ پوری ہو جاتی ہے اور کبھی بعد میں جو بہتر ہوتا ہے ہمارے لیے وہ ملتا ہے۔ ہمیں اپنے رب سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے، وہ ضرور بہتر ہی عطا کرتا ہے۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ دوسری ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔